بیوروکریٹ ہیں، ملازمین ہیں، وہ پیسے بونس سمجھ کے جس کو رشوت کہتے ہیں اس کے طور کے اوپر لیتے ہیں۔ پیر فقیر جو لوگ ہیں وہ شیرنی جس کو کہتے ہیں اس کی مد میں لے لیتے ہیں۔ اچھا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے مولوی کی دعا شروع ہوتی ہے پیسے لے کے، اور مرتے دم تک جو اس کے ختم درود بھی پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی پیسے لے کے ہی۔ 12 ربیع الاول کے پروگرام میں خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بڑے سنہری الفاظ کہے، وہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں اور پھر اس کے اوپر بات کریں کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا، یہ کتنی حقیقت ہے، اور اگر انہی ہی جگہوں سے اسلام کی تبلیغ کہیں یا لوگوں کی اصلاح کہیں اگر شروع ہو جائے تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی جگہیں اور درسگاہیں ہوں گی، مگر ایسا کیوں نہیں ہوتا آج اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں خان صاحب نے کہا کیا۔ جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ عرس ہوتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، دھمال ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، ڈانس کرتے ہیں، لوگ خوشیاں بناتے ہیں، چرس پیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کسی نے ان کو بتایا کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو، جو انسانیت کے لیے آئے تھے۔ یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے، یہ تقسیم کرنا، کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا۔ خان صاحب نے کہا کہ لوگ عرس پہ جاتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، وہاں پہ دھمال ہوتی ہے، ایون انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چرس پیتے ہیں، اور بالکل یہ حقیقت ہے۔ بلکہ ایسی ہم نے دربار دیکھی جہاں پہ چڑھاوے کے طور کے اوپر ثواب کی نیت سے چرس جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے، اور اس طرف نشاندہی کرنا اور ایک ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے ایک اچھی بات ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلطیاں کہاں کے اوپر ہیں۔ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ملازمین ہیں، وہ پیسے بونس سمجھ کے جس کو رشوت کہتے ہیں اس کے طور کے اوپر لیتے ہیں۔ پیر فقیر جو لوگ ہیں وہ شیرنی جس کو کہتے ہیں اس کی مد میں لے لیتے ہیں۔ اچھا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے مولوی کی دعا شروع ہوتی ہے پیسے لے کے، اور مرتے دم تک جو اس کے ختم درود بھی پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی پیسے لے کے ہی۔ مولوی صاحب بھی آج کے دور میں دعا کرتے ہیں، تو ہمارا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا، ہم نے ہر ایک چیز کو بزنس بنا لیا، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ اپنی صحیح سمت میں کام نہیں کر رہا ہوتا۔ خان صاحب نے جو توجہ دلائی اس دور کے اندر، بالخصوص اگر میں ایشیا کی بات کروں، اور ایشیا کے اندر 2 بڑے مذہب میں کہوں گا، بلکہ اور بھی ہیں، سکھوں کا بھی یہی طرح امتیاز ہے، ہندو جو ہیں ان کی تو ہے بے شمار چڑھاوے چڑھانا، اس طرح سے پیری فقیری والا سسٹم، اور پھر مسلمانوں کی طرف بھی آ جائیں تو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہیں، ہم جیسے پولیٹکس کے اندر ہیں، معاشرے کے اندر ہیں، ہر جگہ کے اوپر اسی طرح سے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پیر فقیر ہیں، جو مذہبی اسکالر بھی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کے دور کے اوپر ہر ایک مذہبی اسکالر بن بیٹھا ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے مضبوط لوگ ہیں پولیٹیشنز کے بعد، سیلیبریٹی کے بعد، یہ جو پیر فقیر لوگ ہیں، بلکہ میں ان کو ان سے بھی پہلا نمبر دوں گا، چونکہ ان کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ اندھا دھند ان سے پیار محبت اور عشق کرتے ہیں، اس میں انہیں ان کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ بری نہیں لگتی، سب اچھی لگیں گی۔ اور بڑے بڑے اللہ کے ولی اچھے لوگ بھی ہیں جو صحیح منوں میں لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، بطور مسلمان ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مگر مجھے آپ لوگ خود بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر جن کو آپ پیر فقیر کہتے ہیں، جو دربار ہیں جہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں، وہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں، فراڈ نہیں کریں، انصاف کریں، اور بالخصوص کہتے ہوں کہ آپ نماز 5 ٹائم پڑھیں؟ نہیں، یہ لوگ اس لیے یہ صحیح چیزیں نہیں بتاتے، یا بے شمار قرآن اور حدیث کی چیزیں آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ اگر ایکچول دین آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو میرے خیال سے وہ لوگ جو ہیں وہ خود خسارے میں چلے جائیں گے، چونکہ آپ کو جب دین کی سمجھ آ جائے گی تو آپ کو شاید ان لوگوں کی رہنمائی اور ان کے ہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو خان صاحب نے جو چیز کہی کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے یہ لوگ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ جب تک یہ لوگ بھٹکے نہیں رہیں گے، جب تک ان کو تعویذ گنڈا نہیں چاہیے ہوگا، جب تک یہ مشکل میں نہیں ہوں گے، تب تک پیر فقیر کی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ برطانیہ کی مثال لے لی جائے، نو ڈاؤٹ دین کی تبلیغ کی انہوں نے ہماری تیسری چوتھی نسل کو پڑھایا، لیکن دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت والا حساب ہے یہاں کے اوپر بھی۔ باقیوں کو کہیں گے جی کہ مکان لینا جو ہے وہ سود کے اوپر حرام ہے، اور خود اپنے ان کے ساتھ ساتھ مکان ہوں گے، اور بھی بے شمار قباحتیں بھی ہیں
لیکن بے شمار خوبیاں بھی ہیں. اس موضوع کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. کیا آپ لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو خان صاحب نے بات کہی؟ اور کیا آپ کو جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر، اس نظام کے اندر، وہ آپ کو کس طرح کی رہنمائی کرتے ہیں؟ اور کیا اس دور کے اندر یہ جو علماء، اسکالر، پیر فقیر لوگ ہیں وہ اپنا کام صحیح منوں میں کر رہے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.